السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بس یہی کہوں گا، یہی بتاؤں گا کہ جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ ہمارے دیش میں انتخابات، ووٹنگ چل رہی ہے، اور آپ لوگوں سے کنٹینیو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز آپ لوگ اس بھائی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنا ووٹ ضائع مت کرو، اپنا ووٹ رائے گاہ مت کرو، اور ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ۔ جتنا ہو سکتا صبح اٹھ کر یہ مت دیکھو کہ ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ مت سوچو۔ تمہارا ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہے۔ یہ لوگ لیتے ہیں ووٹ لیکن کرتے کچھ نہیں، الٹا تکلیفیں دیتے ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے آیا، اس سے آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے اور جانتے بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچو، بچوں کے فیوچر کا سوچو، ان کی تعلیم کا سوچو، اور ان کی زندگیوں کا سوچو، اور جو حالات سے گزر رہے ہیں ذرا اس کے اوپر توجہ دو۔ اللہ کے واسطے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ، اپنے ووٹ کو ضائع مت کرو، اور اپنے ضمیر کا سودا مت کرو، اپنے ووٹ کو مت بیچو۔ یہ بہت قیمتی ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں۔ 1000، 1500، 2000 روپے میں ووٹ بیچیں گے آپ لوگ تو کتنے دن کھا سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ یقین مانیے، یہ تو ایک دن کی بہار رہتی، اس کے بعد 5 سال آپ کو بھگتنا پڑتا، 5 سال آپ کو بھگتنا پڑتا۔ اس 1500، 2000 کے چکر میں تمہارے 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے یہاں وہاں سے لے کے آپ لوگوں کو زندگی گزارنا پڑتا۔ اس لیے نیندوں سے بیدار ہو جاؤ، یہ سوچو مت، اور نہ سو، جاگو، اور اپنے مستقبل کو جگاؤ۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اگرچہ ہم غفلت برت کر اگرچہ سوئیں گے اس دن، تو سمجھو کہ 5 سال تم کو سونا پڑے گا، اور جاگنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا، نہ پچھتانے کا کوئی موقع ملے گا۔ اس وقت تمہارے ہاتھ میں جو تم کو بہتر نظر آتا وہ کرو، اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اپنا ووٹ کو ضائع مت کرو۔ اب رہی بات، تھوڑی ادھر آتے ہیں جی سی سی کی طرف، اور فلسطین جو ہمارا سب سے بڑا ایشو بنے ہوا ہے اس وقت، کیونکہ ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے ادھر مسجد اقصی، جو کہ کل بتایا میں نے آپ لوگوں کو، جس طریقے سے نماز ادا کی گئی، بڑے ٹائم کے بعد، بے فکری میں لوگ اتنے جنون میں تھے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا معصوم بچے ہوں۔ وہ لوگ کا جذبہ دیکھ کر یقین مانیے آنکھ پک کے رونگٹے ٹھہر جا رہے تھے۔ وہ لوگوں کا جنون، جذبہ، اور وہ لوگوں کی محبت، وہ لوگوں کی تڑپ، ان کی دعائیں، یہ سارے چیزیں، جتنے لوگ بھی جو مدد کریں فلسطین کی، چاہے ایران ہو، چاہے یمن ہو، چاہے امو ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے کوریا ہو، چاہے رشیا ہو، یہ لوگوں کو دعائیں لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی لگتے بھی رہیں گے، اور ہمیشہ یہ لوگ خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ اب میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب ترکی کو بھی کیا سدھرے گی؟ ترکی بھی ایران کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو 3-4 دن سے بتا رہا تھا میں، لیکن دیکھ رہا تھا میں کہ اس کے ہمیشہ کے ویسے جملے رہتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ دے دیتے ہیں۔ ویسا تو نہیں ہے، بلکہ اس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا میں، لیکن اب جس طریقے سے وہ سامان بھیجا ہے ایران کو، اور اپنے ملٹری کے لوگوں کو بھیجا ہے، وہ بھی جو لڑاکو ہے، جو
ترکی کے جو مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ایسے ایسے کمانڈرز کو بھیجا ہے جس کا یقین مانیے ان کے بارے میں بات کرنا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے. ویسے دانش مندوں کو بھیجا ہے, ویسے سمجھدار لوگوں کو بھیجا ہے, اور وہ لوگوں کی تقریباً 11,000 کی کیب آ چکی ہے ترکی کی, جو کہ اس کے بالکل فلسطین کے بارڈر پر ہے, غزہ کے بالکل بارڈر پر ہے, اور ایک اشارے کے منتظر ہے. وہ لوگ اتنا جمع کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ تو بول رہے ہیں کہ کئی کو اوپر سے مارنا, ہم چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جتنا حاصل کرنا ہے اتنا حاصل کر لیتے ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک نوعیت ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کے مد نظر وہ لوگوں کو بھی چلنا پڑتا ہے. جس طریقے سے اس وقت جو ایران جو ٹھنڈا لے کے جو ہے سو دے رہا ان کو گھپ بول کے, وہ واقع قابل تعریف بھی ہے, قابل لشکر بھی ہے, قابل پیمانہ بھی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اب میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اب رجب طیب اردگان کو بڑے ٹائم کے بعد عقل بھی آئی, سمجھ بھی آئی. اس سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے عقل کا کام صحیح استعمال کیا, اور ایران سے ہاتھ ملا کر اب یہ لوگوں کے لیے صحیح کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ نہیں صرف جملہ بازی نہیں, اب اس وقت ترکی پوری طریقے سے اپنے فوجیوں کو اور اپنے ساز و سامان, اپنے ہتھیار کو جہاں پہ بھیجنا ہے وہاں پہ بھیج چکا ہے. اور ترکی کو تکلیف کہاں پہ پہنچی, جو اس نے جو کنٹینر بھیجا تھا مدد کے لیے وہاں کے عوام کو, جو راستہ نہیں دیا اس نے. اس کے بعد یو این او نے 2-3 مرتبہ ٹائم تو لیتا گیا لیکن انکار کرتے گیا, اور وہ خود بھی انکار کیا کرنا ہے, وہ تو اوپر سے پھینک رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ غزہ تک پہنچ سکے یا فلسطینی عوام تک مدد پہنچ سکے, بالکل کوئی راستہ نہیں ہے. رہی بات جو وہاں پہ جو مدد بھی جو پہنچ رہی ہے تھوڑی بہت, وہ وہاں کی جو لوکل جو رہنے والے ہیں این جی او ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں. اگر جو تم کو تمہارا نام چاہیے, تمہارے فوٹو کو وہ رکھ کے اگر سے کرنا ہے تو $1,000-1,500 میں جو ہے سو تم لوگ بھی کرا سکتے ہیں وہ کام. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال بھائی, میرے کو حق بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتے. جو حقیقت ہے وہ تو جو ہے سو میں دکھاؤں گا, وہ تو میں برابر بولوں گا. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا رہا ہوں میں, ویسی کوئی جگہ نہیں ہے, ویسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو غزہ تک پہنچ سکے. اگرچہ پہنچنے کا رہتا اگرچہ تھوڑا بھی, تو بہت ٹائم پہلے ہماری ٹیم پہنچ چکی ہوتی مدد پہنچانے کے لیے. اس لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے گمراہ مت ہو آپ لوگ, منظم رہو, متحد رہو, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.